یہ ہے لفظ سبحان کی عظمت. اللہ کا نام ہے سبحان، پاکی ہے اسے، اور اس سے زیادہ پاک اور کوئی ہو نہیں سکتا. تو اللہ نے لفظ سبحان سے اس آیت کی ابتدا کر کے ساری کائنات میں اعلان کر دیا کہ معراج کے واقعے پر شک و شبہ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ بیان وہ کر رہا ہے جو جھوٹ سے پاک ہے، غلطی سے پاک ہے، خطا سے پاک، غلط فہمی سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، عاجزی سے پاک ہے. وہ طاقت و قوت والا، قدرت والا، غلبے والا پروردگار ہے. اس کے لیے آن کی آن میں اپنے محبوب کو یہ سفر کرا دینا کوئی ناممکن بات نہیں. آگے اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ. یہاں پر بھی اللہ نے اپنا اسم پاک نہیں ذکر کیا، صرف الذی کہا. وہ الذی کی ضمیر تو ایسی ہے میرے دوستو کہ ہر شخص کے لیے الذی کہا جا سکتا ہے. وہ شخص جو یہاں بیٹھا، وہ شخص جو بات کر رہا، وہ شخص جو گیا، وہ شخص جو ابھی آنے والا ہے. وہ کا لفظ تو جاندار بے جان ہر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ پنکھا، وہ مشین، وہ مکان، وہ سڑک، وہ دکان، وہ شہر، الذی سب کے لیے کہا جا سکتا. لیکن یہاں پر اللہ کی حکمت بالغہ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ. نام نہیں لیا، صرف کہا وہ سے مراد وہ ذات کہ جس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ جب واقعہ معراج دیکھو تو سمجھ میں آ جائے کہ یہ ذات سوائے اللہ کی کوئی دوسری ہو نہیں سکتی. یہ عظیم کارنامہ، یہ عظیم کام سوائے اللہ کے کسی کے لیے ممکن ہی نہیں. اس لیے وہ کہہ کر اللہ رب العزت نے دنیا کو بتا دیا کہ اللہ کی شان اور اس کی قدرت کے برابر نہ کسی کی شان ہے، نہ کسی کی قدرت ہے. اور کامل الذی، حقیقی الذی اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات. سبحان الذی اسرا، جس بعبدہ، اسرا کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. بعبدہ، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہ کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا، یہ نہ کہا اپنے رسول کو لے گیا، بلکہ کہا اپنے بندے کو لے گیا. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. میرے دوستو، اس کی دو تین وجوہات ہیں. ایک بات تو یہ کہ اللہ نے جب لفظ بندہ کہا کہ رب نے اپنے بندے کو یہ سیر کرائی، کسی کے ذہن میں یہ اٹھ سکتا ہے کہ یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بندے کا لفظ اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ یہ بھی تو اعلان کر سکتا تھا کہ اپنے رسول کو لے گیا، یہ بھی تو اعلان کر سکتا تھا کہ اپنے نبی کو لے گیا. نبوت اور رسالت یہ مقام تو بڑا بلند ہے، بندگی کے مقام سے بڑا. اور سب سے بڑی بات، جیسے الذی سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، ویسے ہی عبد یعنی بندہ، یہ لفظ بھی اللہ کی ساری مخلوقات کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ہر کوئی بندہ ہے، میں بھی بندہ، آپ بھی بندے، ساری مخلوقات اللہ کی بندی ہے، سب اللہ کے بندے. لیکن اللہ نے نام نہیں ذکر کیا، صرف یہ کہا اپنے بندے کو لے گیا. اس میں دو تین باتیں ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ بندہ ہونے میں تو سب بندے ہیں، لیکن بندہ ہونا اور ہے اور اس کا بندہ ہونا اور. اللہ نے یہ نہیں کہا بندے کو لے گیا، اس نے کہا پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا. ہم لاکھ بار کہتے رہیں کہ اللہ ہمارا خدا، اللہ ہمارا خدا، رب ہمارا پروردگار، ہم کروڑ بار کہیں اس کا کیا اعتبار؟ اللہ ایک بار قبول کر لے کہ یہ میرا بندہ، تو اللہ کا ایک بار اپنا کہہ دینا یہ ہمارے کروڑوں بار کہنے سے زیادہ بڑا.
بندہ ہونے کے اعتبار سے تو سب اللہ کے بندے، ہر نبی اللہ کے کامل بندے، ہر رسول اللہ کے کامل بندے، لیکن درجات کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کامل ترین بندے اگر کوئی ہیں، سب سے افضل بندے اگر کوئی ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی پاک کی زندگی دیکھ کر، ان کے واقعات سن کر یہ یقین کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یقیناً اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ وہ جتنے اعلیٰ ہیں اسی اعتبار سے سب سے اعلیٰ ترین بندے ہیں، اور نبی کی ذات، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شوکت اس مقام بلند پر ہے کہ نبی کریم کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے کامل بندے، ہر نبی، ہر رسول، یہ سارے انبیاء بھی ہمارے نبی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکے اور نہیں پہنچ سکتے۔ پتا چلا کہ جیسے الذی سب کے لیے کہا جا سکتا ہے، لیکن کامل الذی، حقیقی الذی صرف اللہ، ویسے ہی بندے تو سب ہیں، لیکن کامل ترین بندہ اگر کوئی ہے تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے بغیر نام لیے بتا دیا کہ جب بھی میں اپنا بندہ کہوں سمجھ لینا کہ یہ مقام ہم نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کو عطا کیا۔ ایک بات اور، کامل ترین بندہ تو اللہ کے رسول پاک ہے، اور ہم لاکھ کہتے رہے ہم بندے، لیکن اللہ جسے اپنا بندہ کہہ دے۔ اور کمال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے جب نبی پاک کا ذکر اس اعتبار سے کیا کہ بندہ کا لفظ استعمال فرمایا، یا اللہ نے بندے کا لفظ ذکر فرمایا، وہاں پر عبد صرف نہ فرمایا، عبدہ ہی کہا۔ عبد ہی کیوں کہا؟ جیسے ایک آیت میں ہے کہ ہم نے کتاب اتاری اپنے بندے پر، صرف بندے پہ نہ کہا، اپنے بندے پر، اپنے کہہ کر اللہ نے جو اپنے محبوب سے محبت اور یگانگت کا بیان کیا ہے، یہ مقام صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو زیب دیتا ہے۔ اور اتنے عظیم واقعات کو دیکھنے کے بعد اس بات پر یقین کرنا پڑتا ہے کہ ان عظیم عظمتوں سے گزرنے والی ذات اگر کوئی ہو سکتی ہے صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ اللہ کے محبوب ترین بندوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا حال یہ کہ ان کو معراج کرانی ہوئی تو اللہ نے کوہ طور پہ طلب کیا۔ انہوں نے خود سے عرض کیا، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تم مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے جب طلب کیا مقررہ وقت پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں کہ میں گیا اپنے رب کے پاس، لیکن محبوب کے بارے میں خود جانے کی بات نہیں، اللہ کے بلانے کی بات ہے۔ اور یہ مقام محبوبیت اگر کسی کو ملا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اقبال نے ایک جگہ کہا، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، بندہ ہونا اور ہے اور اس کا خاص بندہ ہونا اور ہے۔ بندے تو سب ہیں، لیکن جسے رب کہے یہ میرا بندہ، اس لیے کہ بندے رب کی رحمتوں کا انتظار کرتے ہیں، اور اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود طلب کرتا ہے۔ ای سراپا انتظار او منتظر، یہ نبی کریم کی شان ہے کہ اللہ کریم ارادہ ظاہر فرماتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو اپنا دیدار کراؤں گا۔ یہ کرم ہے پروردگار عالم کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
اب بندگی کی اس عظیم چوٹی پر اگر کوئی فائز ہے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے چینل پر، تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے۔ ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک